زرین نے کہی اس پہ میں کہوں گا نپنا ایک رکھو، دھرم جوڑتا ہے، آستھا جوڑتی ہے اکھلیش یادو، ٹھیک؟ تو یہ ایودھیا میں بھی جوڑتی ہے، کاشی میں بھی جوڑتی ہے، متھرا میں بھی جوڑتی ہے، کہ یہ کیبل ندوی والی مسجد میں جوڑتی ہے؟ یہ ایودھیا میں بھی جوڑتی ہے نا آستھا؟ مسجد میں تو 1000-2000 آدمی آتا ہوگا مہینے بھر میں، وہاں تو ایک سال میں 8 کروڑ 9 کروڑ آدمی آیا، وہاں آستھا ڈھونڈنے آپ نہیں گئے نا، وہاں آستھا کھوجنے نہیں گئے۔ نپنا ایک رکھیے، پھر چاہے نیلے رنگ کا رکھیے چاہے پیلے رنگ کا رکھیے، لیکن نپنا رکھو ایک بھائی، یہ دو نپنے نہیں چلیں گے دیش میں۔ مولانا صاحب، سماج وادی پارٹی کی پروکتا کہہ رہی ہیں کہ ہر مسجد میں عورتیں الاؤ ہیں۔ میں آپ مولانا ہیں، آپ بتائیے، میں نے کہیں یہ بھی سنا تھا کہ مسجد میں مہیلائیں جا سکتی ہیں لیکن وہ پرشوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی، پرشوں کی بیٹھنے کی ویوستھا الگ ہوگی نماز پڑھنے کی اور مہیلاؤں کی الگ۔ سید زرین کہہ رہی ہے کہ اس میں کیا سمسیا آ گئی، کیوں مدعا بن رہا ہے، کوئی کچھ بھی پہن کے جا سکتا ہے؟ دیکھیے محترم، ارے شریمتی جی کچھ تو سستا لو، بچت کرو۔ نہیں شریمان جی، سب بڑھیا لو، رہنے دیجیے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ تھوڑے میں زیادہ سواد، یہی تو ہے اس کی خاص بات۔ واو ماما، کیا سواد ہے! ارے میرے راجا، اب چھولیا ہو یا لوبیا، سفید چنے یا کالے چنے، سب کو مزیدار بنے۔ محترم یہ دیکھیے، اب دیکھیں میں پوری بات بتا دوں، اب یہ بھی آپ بولیے۔ جی دیکھیے، مسجد جو ہے وہ خدا کا گھر ہے اور وہ صرف عبادت کے لیے ہے اور وہ راجنیتی کے لیے نہیں ہے۔ وہاں پر سیاسی جماعتوں کی، پارٹیوں کی پنچایت نہیں لگائی جا سکتی۔ مسجد کے اندر کھانا پینا جو ہے وہ مسافر کے علاوہ باقی جو مقیم لوگ ہیں ان کو جائز نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے، کوئی سفر کر رہا ہے تو شریعت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، وہ مسافر جو ہے وہ نیت کرے گا تو کھا پی سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور مسجد جو ہے وہ نہ امام صاحب کا گھر ہے اور نہ مقتدی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا گھر ہے۔ اب رہ گئی بات جو ہے وہ مہیلاؤں کے داخلے کی، کہ مسجد کے اندر مہیلائیں جا سکتی ہیں نہ جا سکتی ہیں۔ میں تاریخ اسلام کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور تک مسجد میں مہیلائیں جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اور ان کی صف جو ہے سب سے آخر میں ہوتی تھی، پہلے مردوں کی ہوتی تھی، بچوں کی، پھر مہیلاؤں کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں کچھ شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آنے لگی، جب مہیلائیں اور پرشوں کے درمیان کچھ چیزیں، کچھ تنازعات کھڑے ہوئے، وواد کھڑے ہوئے، اس کی شکایتیں جب آئیں تو پھر جو ہے وہ خلافت کے عہد میں مہیلاؤں کو روک دیا گیا مسجد میں آنے سے۔ ان کے لیے حکم یہ دے دیا گیا کہ مہیلائیں مسجد میں ہی نماز پڑھیں، جتنا ثواب مسجد میں ملے گا اتنا ہی ثواب ان کو گھر کے اندر ملے گا۔ تو اس وجہ سے بہت سارے تنازعات جو ہے وہ دور ہو گئے، اور اب جو ہے فقہ حنفی کے مطابق کہیں بھی جو ہے مسجد میں نماز مہیلائیں پڑھنے نہیں آتی ہیں۔ ہاں، کہیں جیسے راستہ کر رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، جانا ہے آنا ہے، پیاس لگی ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت ہے، تو وہاں جو مسجد کی چیزیں بنی ہوئی وہاں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، آ جا سکتی ہیں۔ اور سفر میں ہیں تو نماز پڑھنا ہے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، بس اتنی سی اجازت ہے۔ باقی جو ہے مسجدوں میں مہیلاؤں کی اجازت نہیں ہے، اور چہ جائے کہ ہندو مہیلا کا وہاں جانا، ڈمپل یادو کا جانا وہاں پر، اور مسجد کا احترام باقی نہ رکھنا، مسجد کا انہوں نے عزت نہیں۔ بھائی شہاب الدین صاحب کو سید زرین دونوں دکھائیے۔ رتناکر بھائی آ رہا ہوں، آپ کا معاملہ بڑا ویسا پھنس گیا ہے، سنویدنشیل۔ یہ غلط بیانی ہو رہی ہے، یہ میں اس پہ میں آبجیکشن کروں گی۔ آپ غلط بیانی، آپ جو چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ بڑی مسجدوں میں جائیے، اب انڈیا کے باہر جائیے، ہر جگہ مہیلاؤں کا الگ سیکشن ہوتا ہے نماز۔ ارے انڈیا نہیں، انڈیا کے باہر نہیں، انڈیا کی بات کریں گے نا۔ جی جی بھائی دونوں کو دکھائیے، صحیح ودیش کی بات دیکھیے، ودیش کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دیش کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے شریعت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب لوگ مقلد ہیں، آپ سب لوگ غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تو شریعت سے واقف نہیں ہیں،
آپ شریعت سے واقف نہیں ہیں، آپ نے تاریخ اسلام پڑھا نہیں ہے، اسلام کے اصولوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اسلام کو آپ جانتے نہیں ہیں، اسلامی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو جانکاری نہیں ہے، آپ زبردستی کی بحث کر رہی ہیں۔ شریعت میں دخل نہیں دینا چاہیے، شریعت کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ زرین جی، محترمہ جو ہے، آپ کو دین کا علم نہیں ہے، آپ کو دین کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو دین کا علم ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ آپ کو دین کا قطعاً علم نہیں ہے، آپ نے قرآن حدیث کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، آپ نے شریعت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، دین اسلام سے واقفیت نہیں رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو دین سے واقفیت ہوتی، علم ہوتا، تو آپ کو اسلام کے ارکان کی واقفیت ہوتی، جانکاری ہوتی، تو آپ اس طرح بات نہیں کرتی۔ فقہ حنفی کے مطابق ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں امام اعظم کے مقلد ہیں، کہیں بھی مسجد میں کوئی بھی مہیلا کی جماعت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی مہیلا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتی ہے۔ آپ کو علم دین کی کوئی واقفیت نہیں ہے، آپ کو بالکل واقفیت نہیں ہے۔ آپ شریعت میں مداخلت مت کریے، شریعت میں عقل مت لگائیے، شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ شریعت کی لائنز وہ کافی ہے، اتنا ہی والی۔ آپ شریعت میں اپنا عقل کی دخل کر رہی ہیں، اور آپ جو ہے بالکل غلط بات کر رہی ہیں۔ آپ غلط بات کر رہی ہیں، غلط بات مت کریے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل میں حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اسلامی خلافت کے اندر سے بات کر رہا ہوں، میں اسلامی تاریخ اسلام کے اصول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اسلامی شریعت کے مطابق بات کر رہا ہوں، دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دین اسلام سے بے بہرا ہیں، دین اسلام سے آپ ناواقف ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں گے میں ناواقف ہوں؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اسلام کے متعلق آپ کچھ نہیں آتی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، آپ امام اعظم کو نہیں جانتی۔ امام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ امام اعظم کا موقف کیا ہے؟ امام اعظم کا موقف کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں مسجد میں مہیلاؤں کے جانے پر؟ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، آپ شریعت میں دخل دے رہی ہیں۔ آپ جو ہے، آپ جیسی مہیلائیں اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ جیسی مہیلائیں اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہت پوری اسلام امت کو کو نقصان اونچائیوں پہ لے پہنچا کر کے رہی ہیں۔ جا رہے ہیں۔ آپ بے دین، آپ بے دین ہیں، آپ دین سے واقف نہیں ہیں، بے دین ہیں آپ جیسی مہیلا دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ بے دین ہیں، دین سے واقف نہیں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، آپ نے امام اعظم کا فقہ حنفی نہیں پڑھا، آپ نے شریعت کے اصول نہیں پڑھے، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ آپ جو ہے وہ دخل دے رہی ہیں شریعت میں آپ عقل کو دخل دے رہی ہیں، جبکہ شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو اصول مقرر کر دیے شریعت نے، اسلام نے جو وضع کر دیے، جو ضابطے لکھ دیے، وہی رہیں گے، وہ پرنسپل اصول ہیں، ان سے نہیں ہٹ کے بات کی جا سکتی۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ہو جائے ادھر سے۔ زرین صاحبہ، آپ دوبارہ پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ شریعت کی بات کریے، آپ شریعت کی بات کریے، شریعت کے اصولوں کی بات کریے، دوبارہ پڑھیے، دین آپ دین سیکھیے، کسی مولانا کی ٹیوشن لگا لیجیے آپ۔ نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو دین کی، آپ جیسے مولانا دین کو برگلاتے ہیں، آپ لوگ مسلم قوم کو برباد کرنے والے آپ جیسے مولانا ہیں۔ ہم لوگوں کو پوری نالج ہے الحمدللہ قرآن کی۔ آپ کو دین پڑھنے کی ضرورت ہے، امام اعظم کا مسلک جو ہے فقہ حنفی، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دین پڑھیے، شریعت پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، امام اعظم کو پڑھیے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، تبھی آپ جو ہے دین سے جو بھٹک رہی ہیں، آپ دین سے بھٹک رہی ہیں، مت بھٹکیے دین سے۔ آپ ایک اچھی مہیلا ہونے کا ثبوت دیجیے، آپ اچھی مہیلا ہونے کا ثبوت دیجیے، آپ دیندار مہیلا ہونے کا ثبوت دیجیے، آپ دیندار مہیلا ہونے کا ثبوت دیجیے۔ دین سے گمراہیت مت پھیلائیے، آپ دین سے مت بھٹکیے، اپنے قدموں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو دین پر چلانے کی کوشش کریے، تو آپ کے بچے سدھریں گے، آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ آپ بے دینی پھیلائیں گی، آپ جو ہے دین سے ہٹیں گی، بھٹکیں گی، دین نہیں سیکھیں گی، تو آپ کی آل اولاد کا کیا حال ہوگا، آپ کے پریوار کا کیا حال ہوگا؟ سب بگڑ جائیں گے، سب بے دین ہو جائیں گے۔ اس لیے زرین محترمہ، آپ مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے،
आप अच्छे मुसलमान महिला होने का सबूत ठीक। दीजिए। शाहबुद्दीन आप साहब, पढ़ी लिखी शाहबुद्दीन महिला हैं। साहब, पढ़ी- सैयद जरीन और शाहबुद्दीन साहब, मैं दोनों को रोकूंगा, बहुत अदब के साथ दोनों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।